دولت مند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی امیر شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی صرف محنت سے امیر ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ بہت سا پیسہ کما رہے ہیں یا بالکل ہی نہیں۔ اس کا دار و مدار آپ پر ہے۔ دولت کا تعلق قسمت سے ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر امریکی اب بھی امریکن ڈریم پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص امیر ہو سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان میں کامیابی صرف چند لوگوں کے لیے ہی تصور کی جاتی ہے، جبکہ جرمنی میں دولت کا ایک منفی لفظ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر امیر ترین لوگ امریکہ میں ہی رہتے ہیں۔ ان کی تعداد 735 بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر چین ہے جہاں 495 ارب پتی افراد آباد ہیں، اور 169 ارب پتی افراد کے ساتھ بھارت تیسرا بڑا ملک ہے۔ اس کے مقابلے میں جرمنی میں 126 اور روس میں 105 ارب پتی آباد ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غریب پیدا ہوئے ہیں یا متوسط طبقے میں، آپ جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں آپ امیر بن سکتے ہیں۔ امریکہ میں اسے امریکی ڈریم کہا جاتا ہے، یعنی لوگ میرٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ امیر ہیں وہ اس لیے بہت امیر ہیں کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر آپ امیر ہیں تو یہ قسمت کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی صرف بیرونی حالات کی وجہ سے، یہ آپ کے اندر موجود کسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر کام کرنے کے حوالے سے پروٹسٹنٹ اخلاقیات بھی ہیں۔ اس مذہبی اخلاقی نظریے کے مطابق معاشرے میں جو لوگ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ کماتے ہیں۔ اگر آپ ان عقائد پر یقین رکھتے ہیں اور اسی حوالے سے سوچتے بھی ہیں تو امیر لوگوں کو صرف تعریف کی نگاہ سے ہی دیکھا جائے گا۔ بھارت اور پاکستان جیسے ممالک کا سماجی نظام بہت مختلف ہے۔ ان ممالک میں غربت اور امیری کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک ڈرائیور کی کمائی تقریباً 25,000 روپے بنتی ہے، اور گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس مرسیڈیز کا کوئی عمدہ ماڈل ہے، اور ایسی لگژری کاروں کے کچھ ڈرائیوروں کی کمائی کم ہو سکتی ہے، اور پیچھے بیٹھا ہوا آدمی سب سے زیادہ کمانے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جائیداد کا تعلق قسمت سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی بہت سے خوش قسمت لوگ ہی امیر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سوچنا انڈیا کے لوگوں کے لیے ایک عمومی نفسیات بن چکا ہے۔ جرمنی میں دولت کا نظریہ ملک کی تاریخی حوالہ جات کے حوالے سے ہی تخلیق ہوا ہے۔ جنگ میں ملک کے امیر ترین لوگوں کے وقار کو متاثر کیا، کیونکہ بہت سے امیر ترین لوگ نازی پارٹی سے وابستہ تھے۔ یہ کاروباری لوگ ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک تھے جو ہتھیار وغیرہ تیار کرتی تھیں۔ اس لیے جرمنی میں امیروں کے بارے میں ایک منفی احساس نے جنم لیا۔ جرمنی میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا امیر آدمی ملے گا جو میڈیا پر کھل کر بات کرتا ہو۔ یہ حقیقت اب بھی جرمنی میں دولت مندی کے بارے میں عمومی رویوں کو متاثر کرتی ہے۔ کوئی اپنی دولت دکھائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سرمایہ کی تقسیم بھی نسبتاً متوازن ہے۔ جرمنی میں 90% کمپنیاں فیملی بزنس ہیں۔ اگر آپ کا خاندانی کاروبار ہے تو آپ بھی اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح زیادہ منافع بھی کمایا جا سکتا ہے۔ جرمنی میں آپ جتنے امیر ہوں گے اتنا ہی زیادہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اگر ٹیکس قانون کے مطابق ادا کیا جائے تو یہ جرمن کاروبار اور ملازمین میں بھی بہتری پیدا کرتا ہے۔ جرمنی میں زیادہ کمانے والے 45% ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ بھارت جیسے ممالک میں یہ 30% ہے، لیکن یہاں صرف 10% شہری ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ امیر افراد دراصل اپنے آپ میں ایک معیشت رکھتے ہیں۔ بھارت میں ایک اچھا کمانے والا شخص کم از کم 5 خاندانوں کی کفالت کر رہا ہے، جیسا کہ ڈرائیور اور گھر میں کام کرنے والے نوکر وغیرہ۔ پھر اس میں مذہب کا عنصر بھی شامل ہے۔ انڈیا ایک بہت ہی مذہبی ملک ہے۔ دولت مند اپنی کمائی کا 5 تا 10% مختلف قسم کے خیراتی اداروں کو عطیہ کرتے ہیں۔ امریکہ میں ٹیکس کی شرح 37% بنتی ہے، جسے زیادہ تر لوگ بہت ہی زیادہ تصور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ٹیکس کو برا خیال کیا جاتا ہے۔ ٹیکس